ہمارے لیے اب اس وقت کی نوعیت کے اعتبار سے آیت 15 میں صحابہ کرام کو کس چیز کی خوشخبری مل رہی ہے؟ کہ جس نے راہ راست اختیار کی، حق کی اتباع کی، نبی کی بات مانی، ان پر قیامت کے روز کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ پھر آیت 19 کا فلو چارٹ دیکھیے، صحابہ کرام کی قدر و منزلت کیا تھی؟ کہ صحابہ کرام کی طلب آخرت کی تھی، بہت بات کر چکے۔ ان کی طلب خالص اللہ کی رضا تھی، ان کا ہر عمل سنت نبوی کے مطابق تھا، اسی لیے پھر اللہ نے ان سے اینڈ لیس کام لیا۔ اللہ ہم سے بھی لے لے۔ اپنے لیے عمل کے نقطے لے لیجئے، بھلائی کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، شر کے لیے دعا نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، اور جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ نہیں کرنا، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو کام اللہ نے صحابہ کرام سے لیا وہ آپ سے بھی لے گا۔ کیا صحابہ کے دور میں نبی تھے بیچ میں جن کو ضرورت تھی مددگاروں کی، کبھی آپ کا دفاع، کبھی ابو ایوب کی طرح آپ کی مہمانی، ظاہر انسان ہونے کے ناطے ضروریات، کھانا پینا، سونا جاگنا۔ آج کے دور میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو قرآن کی خدمت کیجیے۔ یہ قرآن آج امت مسلمہ کے ہاتھوں میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں نبی تھے۔ یہ جملہ لکھ لیں، اللہ کے نبی کا جو دفاع کیا صحابہ نے، جو ان کی مہمان نوازیاں کی، جو آپ کی مدد کی، آج میں اور آپ کو قرآن کی کریں۔ بس اپنے آپ کو قرآن کی خدمت میں کھپا دیں، قرآن والوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ ان کے لیے بہت کچھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس قرآن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ آپ کا جینا مرنا، سونا جاگنا، آپ کا مال دولت، آپ کے بچے، آپ کی سکلز اگر اس قرآن کو پھیلانے میں لگ گئی، انشاءاللہ آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کے ساتھ والے بھی بچ جائیں گے۔ اور آپ نے نوٹ کر ہی لیا ہوگا کہ کتنی دفعہ یہاں کتابوں کی باتیں، قرآن کی باتیں کر کے آج امت مسلمہ کو اس پوری ٹاپ پہ، آپ دیکھیے کہ آج ہم قرآن کے ٹاپ پہ ہیں نا، بلکہ اسی میں وہ آیت بھی آئے گی وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن لفظوں کے اعتبار سے زیادہ۔ آپ میرے ہاتھ سے دیکھیے یوں کر کے نا، اب یہ ٹاپ ہے۔ آج آپ کو پتا چل رہا ہے کہ پھر اس قرآن کی ترتیب توقیفی کیوں ہے۔ یہ پیغام آنے ہی ادھر سے، امت کا عروج اور قرآن کا جو عروج، بالکل خاف پہ ہم اللہ کی رحمت سے پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں اگلے پہ بھی کامیابی اور استقامت کے ساتھ لے کے چلے۔ تو امت کے عروج کے لیے یہ سب کام کرنے پڑیں گے جن کو اس وقت ہم پڑھیں، اور خاص طور پہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم، یہ سیدھا رکھنے والا قرآن ہے، یہ اسکیلٹن ہے، اس کے اندر فٹ ہوتے جائیے۔ اللہ چاہے گا ایک ایک چیز آپ کی زندگی کی ہوگی۔ اور یہ جو نامہ اعمال، تقدیر کے فیصلے چڑیوں میں نہیں ہے، چوزوں میں نہیں ہے، ستاروں میں نہیں ہے، تمہارے اپنے اعمال میں ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کو خود اس کے اندر لے کر دیکھو کہ تم اپنے بارے میں کیا کر کے بیٹھے ہو۔ آج میں اور آپ اپنے نامہ اعمال کو نہیں دیکھتے، ہمارے گلے میں لاکٹ ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، گلو بند ہوتے ہیں۔ ایک گلو بند ایسا بھی ہے کہ جو قیامت کے دن دکھے گا، آج ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، وہاں ظاہر ہوگا اس کا رنگ کیسا ہے، اس میں کس رنگ کے سٹونز ہیں، وہ ریئل پاور ہیں کہ دوسرے وہ مالز ہیں، کہ وہ آپ کہہ لیں کہ روبی ہے، کہ وہ زمرد ہے، کہ وہ گولڈ ہے، کہ سونا ہے، کہ چاندی، اس کی فکر کیجئے۔ دنیا میں جو ملتا لے لیجئے، کیونکہ من کان یرید العاجلہ سے یہ بات اللہ نے بتا دی کہ دنیا نقد ہے نا، آخرت تمہیں ادھار لگتی ہے، لیکن اس نقد کو چھوڑ کر اس آخرت کو پانے والے کو یہ راہ میں پڑی بھی مل جاتی ہے۔